اگست 1947 میں جب قتل اور خون کا بازار گرم ہوا اور جگہ جگہ فساد برپا ہو گئے تو میں لاہور سے قمیض پتلون کے ساتھ بھٹنڈا آ گیا۔ پتہ چلا کہ وہ آخری گاڑی تھی جس نے صحیح سلامت ستلج کا پل پار کیا۔ بھٹنڈے پہنچا تو یہاں بھی فساد شروع ہو گئے۔ میں اس خونی ماحول میں نہیں رہنا چاہتا تھا، جہاں میرے بچپن کے دوست فضل میراسی اور اس کی بہن نورا قتل ہو گئے تھے۔ دہلی آیا تو یہاں بھی خون خرابہ۔ 1 مہینہ یہاں رہ کر بیکاری اور غیر یقینی مستقبل کو دیکھتے سوچا کہ بمبئی جانا چاہیے۔ مجھے ملک راج آنند کا پتہ یاد تھا۔ اپنا چھوٹا سا سوٹ کیس اور بستر میں نے وکٹوریا بگی میں رکھا اور کوچوان کو کف پریڈ چلنے کو کہا، جہاں ملک راج آنند رہتا تھا۔ اس نے بڑے خلوص کے ساتھ اپنے پاس ٹھہرایا۔ یہاں ادبی اور کلچرل محفلیں جمتی تھیں۔ کرشن چندر، علی سردار جعفری اور بمبئی کے پینٹر اور ڈانسر اور ترقی پسند دانشور آتے اور امن بارے باتیں کرتے۔ شام ہوتے ہی ایک چھپا ہوا ڈر لرزنے لگتا۔ پاکستان بننے کے بعد مسلمان جا رہے تھے، اکا دکا قتل ہو رہے تھے۔ میں نے منٹو کو ٹیلی فون کیا۔ وہ بولا، تم کب آئے؟ میں نے اس کو اپنے بارے میں بتایا اور کہا کہ میں اس کو ملنا چاہتا ہوں۔ وہ بولا، آج شام کو گھر آ جانا۔ تم جانتے ہو نا میرا گھر، بائکلا میں، کلیئر روڈ پر۔ اس نے مجھے اپنے گھر کا نمبر اور پہچان بتائی۔ شام کو کرشن چندر اور چند اور دوست ملنے آ گئے اور باتیں ہونے لگیں۔ اندھیرا چھا گیا۔ جب میں نے کہا کہ میں نے منٹو کو ملنے جانا ہے تو سب نے کہا، تم یہاں کے راستے نہیں جانتے، رات پڑ چکی ہے، خطرہ ہے، کل چلے جانا۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، میں نہ گیا۔ دوسرے دن منٹو کو ٹیلی فون کیا تو وہ اونچی گرم آواز میں بولا، اوئے، کل شام میں تمہارا انتظار کرتا رہا، تم آئے کیوں نہیں؟ میں نے جواب دیا، کرشن چندر آ گیا تھا اور ملک راج آنند بھی تھا، میں نہ آ سکا۔ وہ اسی گرم آواز میں بولا، اوئے، کون ہوتا ہے ملک راج آنند اور کرشن چندر؟ تم کو علم نہیں کہ منٹو یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہے؟ میں نے معافی مانگی اور شام کو آنے کا وعدہ کیا۔ وہ بولا، میرے ساتھ کھانا کھانا اور یہاں ہی سو جانا، سارا گھر خالی پڑا ہے، صفیہ چلی گئی ہے، میں بھی چلا جاؤں گا۔ شام کو جب میں کلیئر روڈ پہنچا تو بتیاں جل اٹھی تھیں۔ سیڑھیاں چڑھ کر پہلی منزل پر اس کے فلیٹ کے دروازے پر دستک دی۔ وہ اونچی گرم آواز آئی، کون ہے؟ میں نے اپنا نام بتایا۔ تھوڑی دیر کے بعد باورچی نے دروازہ کھولا اور میں داخل ہوا۔ منٹو لکڑی کی کرسی پر ٹخنوں کے بل بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا۔ شراب کی بوتل میز پر پڑی تھی۔ وہ بولا، صفیہ کو خط لکھ رہا ہوں، بس 2 لفظ اور، تم یہاں بیٹھ جاؤ۔ وہ اسی پوز میں تختی گھٹنوں پر رکھے لکھتا رہا۔ خط ختم کر کے بولا، اچھا ہوا تم آ گئے، میں اکیلا تھا، اکیلے پن سے مجھے بڑی وحشت ہوتی ہے۔ شراب پیو گے؟ میں نے کہا، نہیں۔ اس نے شراب گلاس میں انڈیلی، گھونٹ بھرا اور کہنے لگا، میرے باورچی نے مرغ بھونا ہے، اب تم گوشت کھانے لگ گئے ہو نا؟ ہاں۔ خط سناؤں؟ صفیہ کا لاہور سے خط آیا تھا۔ لکھتی ہے کہ یہاں لکشمی بلڈنگ میں بہت اچھا فلیٹ مل گیا ہے، اعلیٰ فرنیچر، ریفریجریٹر، بہت خوش ہے۔ عورت، اوئے سالی، تم کس چیز پر خوش ہوتی ہو؟ منٹو تو یہاں بیٹھا ہے۔ میرے بغیر اس ریفریجریٹر کا کیا مطلب؟ بکواس، میں جل بھن کر کباب ہو گیا ہوں۔ اس کے بعد اس نے اپنا خط سنایا۔
اس خط میں اس کی اپنی ویرانگی کا ذکر تھا، باورچی کا، بمبئی کے حالات کا، دوستوں کا، اپنے اکیلے پن کا، اور لکشمی بلڈنگ کے ریفریجریٹر کو گالیاں۔ وہ اس بات کی شکایت کر رہا تھا کہ وہ بمبئی کی دنیا کو چھوڑ کر فلموں کی یہ زندگی اور دوستوں کے پیار کو تیاگ کر لاہور جا رہا تھا، صفیہ اور اپنی بچیوں کی خاطر، اور وہ گنگا رہی تھی ریفریجریٹر کے۔ اس خط میں ایک خاوند اور باپ کا جذبہ تھا، اور اس اداسی کا ذکر جو ایک اجڑے گھر میں ہوتی ہے۔ اس کا اپنا فلیٹ اس ذہنی حالت کا ساتھی تھا، بیوی اور بچے پاکستان میں اور وہ بمبئی میں۔ اس نے ایک گلاس اور بھرا اور اس کی آنکھیں اور ذہن اور تیز ہو گیا۔ وہ بولا، میرے دوست پوچھتے ہیں کہ میں پاکستان کیوں جا رہا ہوں۔ کیا میں ڈرپوک ہوں؟ مسلمان ہوں؟ مگر وہ میرے دل کی بات نہیں سمجھ سکتے۔ میں پاکستان جا رہا ہوں تاکہ وہاں ایک منٹو ہو جو وہاں کی سیاسی حرامزدگیوں کا پردہ فاش کر سکے۔ ہندوستان میں اردو کا مستقبل خراب ہے، ابھی سے ہندی چھا رہی ہے۔ میں لکھنا چاہتا ہوں تو اردو میں ہی لکھ سکتا ہوں، چھپنا چاہتا ہوں تاکہ ہزاروں تک پہنچ سکوں۔ زبان کی اپنی منطق ہوتی ہے، کئی بار زبان خیالات بھی ہوتی ہے، اس کا تعلق لہو سے ہے۔ ایک منٹو بمبئی میں رہا، دوسرا لاہور ہوگا۔ رات کو دیر تک وہ باتیں کرتا رہا۔ میں اس کمرے میں سویا۔ دوسرے دن میں منٹو کے پاس رہا۔ ایک ہفتے کے بعد میں دہلی آ گیا۔ پھر پتہ چلا کہ منٹو لاہور چلا گیا۔ اس سلسلے کی 5ویں قسط کو یہاں روکتے ہیں۔ اگلی قسط آخری اور مختصر ہوگی۔ اپنی رائے سے مطلع کیجیے گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ رب راکھا۔